القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو امریکی فوجیوں نے 2 مئی 2011 کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں کیسے ہلاک کیا، اس کی تفصیلات کتابوں، مضامین اور فلموں کے ذریعے کئی بار سامنے آ چکی ہیں۔ البتہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے فوراً بعد پاکستان میں اقتدار کی راہداریوں میں کیا کچھ چل رہا تھا، اس پر بہت کم بحث ہوئی ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے منجھے ہوئے سیاستدان فرحت اللہ بابر کی ایک کتاب دی زرداری پریزیڈنسی ناؤ اٹ مسٹ بی ٹولڈ شائع ہوئی۔ بابر اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ترجمان تھے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان دنوں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ تو آج BBC ریڈز میں سمرا فاطمہ پیش کرنے جا رہی ہوں ریحان فضل کی یہ تحریر جو اسی بارے میں ہے۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ کتاب کے مطابق 2 مئی 2011 کی صبح 6:30 بجے صدر زرداری کے ADC نے فرحت اللہ بابر کو فون کیا اور انہیں ایک اہم ملاقات کے لیے فوری طور پر ایوان صدر پہنچنے کو کہا۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ صدر عام طور پر دوپہر کو دفتر پہنچتے تھے۔ یہ قدر عجیب تھا کہ مجھے اتنی صبح فون کیا گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ گڑبڑ ہے کیا اور کہاں ہو سکتی ہے۔ تو میں نے وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر اور سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ناکام رہا، اور اسی دوران بابر کو ان کے موبائل پر کراچی سے صحافی مظہر عباس کی کال موصول ہوئی۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ مظہر عباس نے فون پر کہا، بابر صاحب، میرے خیال میں امریکیوں کو پتہ چلا ہے کہ اسامہ ایبٹ آباد میں چھپا ہوا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ میٹنگ اتنی صبح کیوں بلائی گئی تھی۔ اس کے بعد فرحت اللہ بابر کو معلوم ہوا کہ صدر کے ADC اسکواڈرن لیڈر جلال ایوان صدر سے واپسی کے بعد سے جاگ رہے تھے۔ انہیں صبح 2:30 بجے معلوم ہوا تھا کہ ایبٹ آباد کے قریب ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے پائلٹ کے طور پر چند سوالات انہیں حیران کر رہے تھے۔ پہلا یہ کہ ایبٹ آباد جیسے پہاڑی علاقے میں اتنی رات گئے ہیلی کاپٹر کیوں اڑ رہا تھا، اور دوسرا، فضائیہ کے رکن کے طور پر وہ جانتے تھے کہ پاکستانی پائلٹس کو رات کے وقت ہیلی کاپٹر اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسکواڈرن لیڈر جلال نے خود سے سوال کیا کہ اگر یہ پاکستانی ہیلی کاپٹر نہیں تھا تو کس کا ہیلی کاپٹر تھا؟ وہ پریشان ہو کر واپس اپنے دفتر چلے گئے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ انہوں نے پاکستانی فضائیہ میں اپنے رابطوں کو فون کرنا شروع کیا۔ وہ صدر کے عملے میں پہلے شخص تھے جس کے علم میں یہ بات آئی کہ واقعہ کس قدر سنگین نوعیت کا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صدر زرداری کے سامنے اپنے اس اندیشے کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ صدارتی محل کی ہاٹ لائن کی گھنٹی جلد ہی بجنے والی ہے، اور ان کا اندازہ درست تھا۔ ان کے دفتر کے فون کی گھنٹی بجی تو دوسری جانب آرمی ہاؤس کا آپریٹر لائن پر تھا۔ انہوں نے صدر مملکت کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل اشفاق کیانی ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف نے اس سے قبل صدر زرداری سے ہاٹ لائن پر براہ راست بات کی تھی۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ جب میں صبح 7 بجے ایوان صدر پہنچا تو صدر کے عملے میں سے ان کے ADC جلال کے علاوہ کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ گارڈز اور معاونین کی سرگوشیوں سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ غیر معمولی بات ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ امریکی صدر اوباما نے صدر آصف زرداری سے فون پر بات کی ہے۔ اس فون کال کے بارے میں صدر اوباما نے اپنی سوانح عمری اے پرومسڈ لینڈ میں لکھا ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کو فون کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر انہیں اپنے ملک میں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن جب میں نے انہیں فون کر کے اعتماد میں لیا تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور اپنی حمایت کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو اچھی خبر ہے، اور وہ یہ یاد کر کے قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ ان کی اہلیہ بے نظیر بھٹو کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا۔ صدر زرداری کو اوباما کے فون سے پہلے امریکی مسلح افواج کے سربراہ ایڈمرل مائک مولن پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی کو صبح 3 بجے فون کر چکے تھے۔ انہوں نے آرمی چیف جنرل کیانی کو بتایا کہ امریکہ نے اسامہ بن لادن پر حملہ کیا۔ اس کے فوراً بعد ایبٹ آباد میں ISI کے ایک کرنل نے اپنے باس جنرل باشا کو فون کیا اور خبر کی تصدیق کی۔ CIA کے سابق سربراہ لیون پنیٹا اپنی سوانح عمری یونیفارم فائٹس میں لکھتے ہیں کہ خبر سنتے ہی جنرل کیانی کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اسے گرفتار کر لیا۔
جس پر مائک مولن نے کہا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ سن کر اور یہ جان کر کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے اس گھر میں پچھلے 5 سال سے رہ رہے تھے، جنرل کیانی گھبرا گئے۔ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل آف پولیس سے کہا گیا کہ وہ خود کو اس معاملے سے دور رکھیں کیونکہ ISI پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مائک مولن کے فون کے بعد صدر اوباما نے صدر زرداری اور افغان صدر حامد کرزئی کو فون کیا۔ لیون پنیٹا نے ISI کے سربراہ احمد شجاع بادشاہ کو بھی ایسی ہی کال کی تھی۔ لیون پنیٹا لکھتے ہیں کہ اس وقت تک بادشاہ کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا ہم نے جان بوجھ کر آپ کی ایجنسی کو اپنے مہم سے دور رکھا تاکہ آپ پر ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے الزامات نہ لگ سکیں۔ انہوں نے بہت مایوسی بھرے لہجے میں جواب دیا کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے زیادہ کچھ ہے نہیں، ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو اسامہ بن لادن مل گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے دونوں ممالک کے درمیان دوستی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی اور ہمارے تعلقات کشیدہ ہوں گے، لیکن ہمیں اس طرح کے آپریشن کی یہی قیمت چکانی پڑی۔ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 8:35 پر صدر اوباما ٹیلی ویژن پر براہ راست نمودار ہوئے۔ انہوں نے یہ کہہ کر پاکستان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان القاعدہ کے خلاف ہماری لڑائی میں ہماری حمایت جاری رکھے گا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے سربراہ جنرل اطہر عباس نے جنرل کیانی اور بادشاہ سے بیان جاری کرنے کی اجازت مانگی، لیکن انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ فرحت اللہ بابر کے ایوان صدر پہنچنے کے چند ہی منٹوں میں وزیر اعظم، سیکرٹری خارجہ اور ISI کے سربراہ بھی پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر جو کچھ دیر پہلے ہی غیر ملکی دورے سے واپس آئی تھیں، تھوڑی تاخیر سے آئیں۔ کانفرنس روم میں ملاقات 90 منٹ تک جاری رہی۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ صدر زرداری مجھے ایک طرف لے گئے اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ یہ تو ملی بھگت ہے یا نااہلی۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فوج اور ISI کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ صدر زرداری نے اس بات پر جواب میں ایک لفظ نہیں کہا، پھر کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگے اس پر بعد میں بات کریں گے۔ پاکستان اور بیرونی ممالک کی میڈیا اس پورے معاملے پر پاکستانی حکومت کا رد عمل جاننا چاہتی تھی، لیکن حکومت میں ایسا انتشار اور افراتفری مچی تھی کہ حکومت سے کوئی بھی سرکاری سطح پر ایک لفظ بھی کہنے کو تیار نہیں تھا۔ ہر طرف الجھن کا ماحول تھا۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے 14 گھنٹے بعد پہلا سرکاری رد عمل سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا ہمارے پاس امریکہ سمیت مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کا بہت مؤثر نظام ہے۔ فرحت اللہ بابر لکھتے ہیں کہ پاکستان نہ تو آپریشن کی کامیابی کا دعویٰ کر سکتا تھا اور نہ ہی کھلے عام اپنی انٹیلیجنس کی ناکامی اور فوج کی لا علمی کا اعتراف کر سکتا تھا۔ یہ واضح تھا کہ پوری انتظامیہ کنفیوژن اور غیر فیصلہ کن حالت میں پھنسی ہوئی تھی، اندھیرے میں تیر چلانے کا ماحول تھا۔ فرحت اللہ بابر یہ بھی لکھتے ہیں کہ جبکہ امریکہ خفیہ طور پر بتائے بغیر پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اسامہ بن لادن کو قتل کر دیا تھا، پاکستانی پریس ریلیز جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا، کھوکھلا اور ناقابل یقین لگ رہا تھا۔ جھوٹ کا پلندہ بے نقاب ہونے کے بعد لوگ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انٹیلیجنس اور عسکری قیادت اس صورتحال کا سامنا کر رہی تھی کہ اس پورے معاملے میں ملوث یا نااہل ہونے کا الزام آسانی سے لگایا جا سکتا تھا۔ کچھ ریٹائرڈ جنرلز نے بعد میں یہ دعویٰ کر کے معاملے کو نیا موڑ دینے کی کوشش کی کہ پاکستانی فوج کی اعلیٰ قیادت کو اس آپریشن کا پہلے سے علم تھا اور وہ پاکستانی فوج کی تذلیل قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے یہاں تک دعوے کیے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت نے اس آپریشن میں امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اس پر یقین کرنے والے بہت کم لوگ تھے۔ اس وقت کے امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس نے بھی اپنی سوانح عمری ڈیوٹی میں لکھا ہے کہ اس پورے واقعے میں پاکستانی فوج کو سب سے زیادہ شرمندگی ہوئی۔ جس طرح سے ہم نے یہ آپریشن پاکستانی سرحد کے اندر 150 میل اندر چھاونی کے وسط میں کیا اور اس سے پہلے کہ ان کی فوج کو اس کی کوئی بھی جھلک ملتی ہم بحفاظت باہر بھی نکل آئے، یہ ان کے کردار کو داغدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ پاکستان نے بعد میں جو تحقیقات شروع کیں اس کا مرکز یہ نہیں تھا کہ دنیا کا انتہائی مطلوب دہشت گرد پاکستان میں بغیر کسی پابندی کے کیسے رہ سکتا تھا، بلکہ ان کا زور اس بات پر رہا کہ پاکستان میں کس نے اس آپریشن میں امریکہ کی مدد کی تھی۔
مئی کے آخر تک یہ طے پایا کہ اس پورے واقعے میں ISI اور عسکری قیادت کے کردار کا دفاع کیا جائے گا۔ اس کی پہلی نشانی اس وقت سامنے آئی جب واشنگٹن پوسٹ میں صدر زرداری کا ایک مضمون شائع ہوا جس کا عنوان تھا پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا۔ زرداری نے لکھا، اگرچہ اتوار 2 مئی کا آپریشن پاکستان اور امریکہ کا مشترکہ آپریشن نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط تعاون اور شراکت داری تھی جو اسامہ بن لادن کے خاتمے کا باعث بنی۔ پاکستان کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہو سکتی ہے کہ القاعدہ کے رہنما کی جلد شناخت ہونے سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اتنی ہی پاکستان کی ہے جتنی کہ امریکہ کی۔ فرحت اللہ بابر کا خیال ہے کہ یہ مضمون غیر ضروری تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس مضمون کے مصنف کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اطمینان کا اظہار کرے اور اس کی اجازت کے بغیر پاکستانی سرزمین پر فوجی آپریشن کا کریڈٹ لے۔ یہ مضمون ایسی چیز کا دفاع کر رہا تھا جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فرحت اللہ بابر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے لابسٹ کو ای میل بھیجی جس میں کہا گیا تھا کہ کاش ہم صدر زرداری سے منسوب کسی امریکی اخبار میں اتنے حساس موضوع پر مضمون شائع کرنے سے پہلے ایک دوسرے سے مشورہ کر لیتے۔ اسامہ بن لادن آپریشن کے بعد صدر زرداری کے پاس ISI اور فوج کا احتساب کرنے کا اچھا موقع تھا، لیکن وہ اس امکان پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ واشنگٹن پوسٹ میں زرداری کے مضمون میں ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے احتساب پر ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا تھا جو قابل غور ہے۔ آپریشن کے 3 دن بعد 5 مئی کو سیکرٹری خارجہ نے پہلی بار پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے واقعے کا جائزہ لیا جائے گا لیکن کوئی تحقیقات نہیں ہوگی۔ نہ صرف تحقیقات کے امکان کو رد کیا گیا بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی کو یہ کہہ کر چھپانے کی کوشش کی گئی کہ ایسی ناکامی کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ CIA کے سربراہ لیون پنیٹا نے 3 مئی کو ٹائم میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جان بوجھ کر پاکستان کو بن لادن کے ٹھکانے کے بارے میں مطلع نہیں کیا کیونکہ اسے پاکستان پر بھروسہ نہیں تھا۔ ماضی کے تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اسلام آباد کو کسی دہشت گرد کے بارے میں پیشگی اطلاعات دی گئیں اس نے اسے الرٹ کر دیا۔ جنرل کیانی کو پنیٹا کی بے تکلفی پسند نہیں آئی۔ سینٹ کے خارجہ تعلقات کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان کیری نے پاکستان کا دورہ کیا تو جنرل کیانی دونوں ممالک سے ایک مشترکہ بیان چاہتے تھے جس میں کہا جائے کہ امریکہ کو پاکستان پر اعتماد ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی نے تجویز پیش کی کہ مشترکہ بیان میں کہا جائے کہ اسامہ بن لادن آپریشن کو پاکستان کے عدم اعتماد کی وجہ سے نہیں بلکہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر پاکستان سے چھپایا گیا تھا، لیکن جان کیری نے صرف یہ کہنے پر اتفاق کیا کہ اسامہ آپریشن کو اوباما انتظامیہ کے کئی اہم لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا۔ اس کمیشن کو ایبٹ آباد کمیشن کا نام دیا گیا۔ پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے کمیشن کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ صرف ISI کے سربراہ جنرل باشا اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ اس کمیشن کی رپورٹ 4 جنوری 2013 کو وزیر اعظم پاکستان کے حوالے کی گئی۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو ٹاپ سیکرٹ رپورٹ قرار دیا گیا۔ اگرچہ یہ رپورٹ شائع نہیں کی گئی لیکن اس کی کاپی الجزیرہ کو دستیاب ہوئی، تاہم اس کی اشاعت کے چند ہی منٹوں میں الجزیرہ کی ویب سائٹ پاکستان میں بلاک کر دی گئی۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔